میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ میری ویڈیو پہنچے آپ کے پاس سب سے پہلے۔ الحمد للہ وحدہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مجلس، سامعین مکرم، میرا آج کا موضوع مقصد یہ ہے کہ بیماروں کو شفا ملے، مریضوں کو شفا ملے، نا امید بھٹکے ہوئوں کو راہ ملے۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش میں برکت عطا فرمائے۔ ہم بیماروں کے لیے، جسمانی بیمار اور روحانی بیماروں کے لیے آپ سے مخاطب ہیں کہ سب سے پہلے کسی بھی عمل کو بجا لانے سے پہلے اس کے لیے حسن نیت بہت ضروری ہے، کیونکہ نیت کی درستگی کے بغیر عمل درست نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بے شک ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جملہ عبادات نیت کے بغیر کبھی بھی مقاصد تکمیل حاصل نہیں کر سکتی، لہذا عمل سے قبل نیت بہت ضروری ہے تاکہ عمل درست ہو سکے۔ یہاں تک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم عقائد کے لیے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرا، جسمانی روحانی بیماروں کے لیے اسی حکم نیت کو، یقین کو اگر ہم سمجھ سکیں تو ہم بہت ساری لا علاج بیماریوں سے، امراض سے شفا پا سکتے ہیں۔ انسانی جسم کے اندر جب ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، معدہ کمزور ہوتا ہے، اندرونی نظام جب کمزور پڑ جاتے ہیں، انسان کے اندر پروٹینز کی، وٹامنز کی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر ایسے انسان کو امراض لاحق ہو جاتے ہیں جو چھوٹے موٹے ٹیسٹوں میں نظر نہیں آتے۔ تو وہ پڑھا لکھا بھی اور اس میں ان پڑھ بھی سب برابر شریک ہیں، مذہبی بھی اور دنیا دار بھی۔ جب بیماری کی سمجھ نہیں آتی تو وہ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ جادو ٹونا ہے، یہ کوئی شیطانی امراض لگ چکے ہیں، تو وہ بیچارہ جو مجبور ہوتا ہے، جو بیمار ہوتا ہے، وہ راستہ تلاش کرتا ہے صحت حاصل کرنے کے لیے، شفا لینے کے لیے۔ پھر وہ ایسی ایسی جگہوں پہ جاتا ہے، 99% سیدھا راستہ دکھانے والے بھی جب کوئی پریشان آتا ہے، تمام لالچ، حرص چھا جاتی ہے اور وہ ایسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یقین اور بے یقینی کی کیفیات، کوئی زیادہ پیسے لینے والے پر یقین کر لیتا ہے، کوئی بڑے بڑے امپائرز بلڈنگوں میں بیٹھے ہوئے پر یقین کر لیتا ہے، کوئی شعبدے دکھانے والے پر، ہاتھ سے جو غائب کرتا ہے چیزیں، اس کو دیکھ کر یقین کر لیتا ہے۔ اصل پوائنٹ یہ دیکھیں، یقین ہے، یقین جس سے آ جائے۔ جو انسان اللہ پر یقین کرتا ہے اس کے عقائد درست رہتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ،
بیماری میری طرف سے آتی ہے اور میں نے اسے ختم کرنا ہے۔ اگر آپ صحیح تشخیص کر لیں، پرہیز کرنے شروع کر دیں اور صحیح دعائیں کھائیں، جن خوراک سے یہ امراض لاحق ہوئے وہ خوراک چھوڑ دے۔ جب آدمی پرہیز کرتا ہے، ادویات پابندی سے لیتا ہے، تو بڑی سے بڑی بیماریاں جو ہیں وہ شفا حاصل کر لیتی ہیں۔ لیکن جو انسان نہ پرہیز کرے، نہ ادویات لے، نہ بیماری سمجھے، وہ بھٹکا رہتا ہے، بیماری کو خراب کر لیتا ہے۔ پھر وہ ایسے لوگوں سے لٹتا ہے۔ اگر مستورات ہوں، ایسے شیطان انسانی شکل کے عزتوں کے بھی بیپار کرتے ہیں۔ اس لیے آپ قرآن پاک کی آیات کو سمجھے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں شفا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر کامل یقین کرتے رہے۔ اب یقین جو ہے جب وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ نام کا مسلمان رہ جاتا ہے، اللہ پہ یقین ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر شعبدے بازوں پر، کالے علم والوں پر، ایسے گمراہ لوگوں کے پاس جا کر مذہبی لوگ، پڑھے لکھے لوگ بھی، سارے لوگ جو بیماری پڑ جائے تو پھر بےچارے ان کو نظر کچھ نہیں آتا، بیماری کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ سمجھیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے شفا دینی ہے۔ تو جب کبھی کوئی ایسا امراض لاحق ہو جائے، کسی مستند، سمجھدار، قابل انسان کے پاس جائیں، جو پرہیز بتائے وہ پرہیز کریں، جو ادویات آپ کو لکھ کر دے وہ کھائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری یہ مختصر سے گفتگو سے بہت کچھ حاصل کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔